بلکہ خدا کے حکم سے سرکشی کرو تو خدا کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اگر تم خدا کی بات مانتے رہو گے، یعنی کہ خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے رہو گے، تو پھر تمہارے لیے خیر ہوگی، یعنی کہ ہر طرف تمہارے لیے کامیابی ہوگی، سلامتی ہوگی، سرگرمی ہوگی۔ لیکن اگر تم خداوند کی بات نہیں مانو گے، اگر اس کی فرما برداری نہیں کرو گے، تو پھر ہر طرف تمہارے لیے بربادی ہوگی، کیونکہ خدا تمہارے خلاف ہوگا۔ اگر خدا ہمارے خلاف ہو تو پھر کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ جب خدا ہی کسی کا مخالف ہو جائے تو پھر اس کے لیے نہ تو کہیں سے بھلائی آ سکتی ہے اور نہ ہی اس کی خیر ہو سکتی ہے۔ اور پہلے بنی اسرائیل جو تھے ان کا بادشاہ نہیں تھا، اور انہوں نے خدا سے کہا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے، اور خدا نے کہا کہ جانے تم ہو یا تمہارا بادشاہ، اگر تمہارا بادشاہ بھی میری فرما برداری کرے گا تو ٹھیک ہے، میں تمہارے بادشاہ کو سرکار رکھوں گا، اسے ہر طرف کامیابی دوں گا، لیکن چاہے تم ہو یا تمہارا بادشاہ جو بھی میرے کلام پہ عمل نہیں کرے گا، اس کے لیے پھر ہلاکت ہوگی اور بربادی ہوگی۔ اور خدا کے کلام میں اس طرح کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پہ چلتے رہو گے، میرے قانون پہ چلتے رہو گے، تو اندر آتے وقت بھی تم مبارک ہوگے، باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگے، تیرا جو ٹوکرا ہے اور تیری کٹوتی وہ بھی مبارک ہوں گے، تیرے بال بچے مبارک ہوں گے، تیری کھیت کی پیداوار مبارک ہوگی، تیرے روٹی پانی پہ برکت ہوگی۔ لیکن اگر تم میرے حکموں پہ نہیں چلو گے تو خدا کہتا ہے تو گھر آتے بھی لعنت ہوگا، باہر جاتے بھی لعنت ہوگا، تیری کھیت پہ بھی لعنت ہوگی، تیرے بال بچوں پہ لعنت ہوگی، تیرے مال مویشی پہ لعنت ہوگی۔ یعنی کہ خدا کی بات ماننے سے، خدا کی فرما برداری کرنے سے ایک طرف برکت ہی برکت ہے، اور جب ہم نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس طرف لعنت کی لعنت رہ جاتی ہے۔ اور ہم بائبل کے شروع میں ہی جب سے دنیا کا آغاز ہوتا ہے تب بھی دیکھتے ہیں کہ آدم جو ہے جو پہلا انسان تھا اس دنیا میں، صرف اور صرف خدا کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، خدا کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ باغ عدن میں سے نکال دیا گیا، اور ایک آدم کی نافرمانی کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے وہ موت تبدیل کر گئی۔ اور بائبل کہتی ہے کہ ایک شخص کی نافرمانی کی وجہ سے ساری دنیا میں موت تبدیل کر گئی، لیکن ایک شخص کی فرما برداری سے سب سے زندگی ہے، اور وہ کون سا شخص ہے؟ یسوع مسیح ہے، جس نے فرما برداری کی کہ جو کام خدا باپ نے اسے کرنے کے لیے دیا اس نے اسے پورا کیا، اور اس کی فرما برداری سے ہم سب نے نجات پا لی۔ کہ نافرمانی کی طرف انسان جاتا ہے تو ہلاکت ہے، لیکن جب فرما برداری کی طرف جاتا ہے تو پھر زندگی ہے۔ اور ساری جو بائبل ہے شروع سے اینڈ تک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم خدا کے حکموں پہ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے زندگی ہے، اور جیسے ہی ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہلاکت آتی ہے۔ اور پہلا سموئیل اس کا 15 باب اور اس کی 3 آیت ہم دیکھیں گے۔ بھائی سے لاپ کرنے سے پڑھیے گا پہلا سموئیل 15 باب اور اس کی 3 آیت۔ تو اب تو جا اور عملی کو مار، اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے، اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت، ننے بچے اور شیرخوار، گائے بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال۔ خدا نے سیموئیل سے یہ کہا تھا کہ تو جا اور ساؤل سے کہہ کہ وہ امالیکیوں کو مارے، ان سے جا کے جنگ کرے، اور امالیکیوں کو یہ تو نابود کر دے، یعنی کہ نہ تو ان کی عورتوں کو چھوڑے، نہ ان کے مردوں کو چھوڑے، نہ ان کے بچوں کو چھوڑے، اور اللہ کے خدا نے کہا تھا تو وہ ان کے مال مویشی کو بھی ہلاک کر دینا، یعنی کہ مکمل طور پر نیز تو نابود کر دینا۔ اور خدا نے سے یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا، اسے حکم دیا تھا سیموئیل کے ابن ساؤل بادشاہ کو، لیکن ساؤل نے کیا کیا؟ ساؤل جب امالیکیوں سے لڑنے گیا تو ساؤل نے انہیں مارا ضرور، لیکن اس کے بیچ میں کچھ نافرمانی کی۔ یہ جو امالیکیوں کا بادشاہ اجاج تھا اسے لے آیا بچا کے، خدا نے کہا کہ کسی کو جیتا نہیں چھوڑنا، یہ اجاج کو بچا کے لے آیا ان کے بادشاہ کو۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ جو اچھی اچھی بھیڑ بکریاں تھیں انہیں لے آئے۔ تو اب خدا جو ہے وہ اس بات سے ناراض ہوا۔ خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا تم مجھے مکمل طور پر نیز تو نابود کرنا، لیکن تم نے کیوں ایسا کیا؟ اور کیونکہ یہ خدا کے حکم سے ہٹ جاتا ہے، اس کی پوری پیروی نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، اور اس کی
وجہ سے خدا اتنا ناراض ہوتا ہے کہ خدا کہتا ہے اب تو بادشاہ ہی نہیں ملے گا. اور پیغمبر ان کا بتاتا ہے کہ کیونکہ تم نے خداوند کی بات کو رد کیا ہے اس سے خدا نے تجھے رد کر دیا کہ تم بادشاہ ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس لیے اچھی اچھی بکریاں لے آئے ہیں تاکہ خداوند جو خدا کے لیے اسے قربان کر سکے تو اپنی قربانیاں چڑھا سکے. تو پیغمبر کہتا ہے کہ بات ماننا جو ہے وہ قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. اور کہتا ہے کہ اس سے اچھا کہ تم قربانی کرتے ہیں جانوں کی نیک ہے کہ تم خدا کی بات مانتا تھا کہ خدا تجھے سرفرازی دیتا. اور پھر 19 سے 23 آیت آپ پڑھیے گا اسی بات کو 15 بات کے 19 سے 23. خداوند کی زندہ سلامی نے لکھا ہے بس تو نے خداوند کی بات کیوں نہ مانی بلکہ لوٹ پر لوٹ کر وہ کام کر گزرا جو خداوند کی نظر میں برا ہے. سول نے سیموئیل سے کہا میں نے تو خداوند کا حکم مانا اور اس راہ پر خداوند نے مجھے بھیجا چلا اور امالیک کے بادشاہ اجاز کو لے آیا ہوں اور امالیکیوں کو نیز کر دیا. پر لوگ لوٹ کے مال میں سے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل یعنی اچھی اچھی چیزیں جن کو نیز کرنا تھا لے آئے تاکہ زلزال میں خداوند تیرے خدا کے حضور قربانی کریں. سیموئیل نے کہا کیا خداوند سوکت کی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے. دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مردوں اور بتوں کی پرستش. تو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے. آمین. اس سارے پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ سیموئیل جو ہے وہ جب ساؤل کو حکم دیتا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا تو خدا اسے بادشاہ سے رد کر دیتا ہے کیونکہ وہ خدا کی بات کو رد کر دیتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فرما برداری جو ہے وہ کتنی ضروری ہے. جب خدا ہم سے جو بات کہتا ہے کرنے کے لیے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ ایسا بھی ہم کریں. اور ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کی زندگی کو جب خدا نے اسے اظہار عطا کیا اور خدا نے بڑی دیر کے بعد اسے اظہار عنایت کیا اور وہ ساری زندگی اس بات کی تلاش میں رہا کہ خدا کب اپنے وعدے کو پورا کرے گا انہیں بیٹا دے گا. اور جب خدا نے بیٹا اسے دے دیا اور جب وہ کچھ بڑا ہوا تو خدا نے اسی بیٹے کو اسے مانگ لیا. تو ابراہیم نے یہ نہیں خدا سے کہا کہ اس بیٹے میں تو تمہیں جو میری نسل ہے اس کو بڑھانا اور میرا ایک ہی بیٹا ہے اور پورے بتا میں تم سے قوموں کے جذبوں کو پیدا کروں گا تم سے بادشاہ پیدا ہوں گے تو یہ کیا تم اس بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے. تو ابراہیم خدا سے کوئی سوال نہیں کرتا بلکہ جو پہاڑ وہ کہتا ہے کہ تو موریہ کے پہاڑ پہ جاؤ اسے تو اپنی قربانی کے طور پر گزرا. ابراہیم چوری آگ اور سارا کچھ جو ضروری تھا وہ اظہار کو ساتھ لے کے جاتا ہے اور وہ اپنی جو سارا کچھ تیاری کر کے چھری جب اس کے گلے میں چلانے لگتا ہے تب خدا کا فرشتہ اسے پکارتا ہے کہ اب تو ایسا نہ کر کیونکہ میں نے دیکھ لیا کہ تم مجھ سے ڈرتا ہے. اور پھر خدا اسے کہتا ہے کیونکہ تم نے میری بات مانی ہے اس سے بھی میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکتوں پر برکتیں دوں گا اور میں تجھے بہت زیادہ سرفراز کروں گا. اور ہم ابراہیم کی برکت دیکھتے ہیں کہ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ایماندار جو ہے وہ ابراہیم کی اولاد ہے. ہم ابراہیم کے برتن کہلاتے ہیں اس لیے خدا نے جتنی برکت دی کیونکہ اس نے خدا کی بات مانی. اس نے خدا سے پھر سوال ہی کیا کہ اگر میں اسے قربان کر دوں گا تو پھر کیا ہوگا اس میں تو تمہیں مجھے اولاد دینی ہے یعنی کہ میری نسل بڑھانی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ خدا جس کی میں داری کرتا ہوں اس طرح قادر ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کو قربان بھی کر دوں گا تو میں اسے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. اور جس نے وعدہ کیا ہے وہ ہٹے گا نہیں کہ جب اس نے کہا کہ اس میں سے میں تجھے اور یہی کہ تیری نسلوں کو پڑھاؤں گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسے ختم کر دے. اور اس قدر وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا. اور ہم لوگ جب ہم یہ خدا کہہ رہا ہو کہ میں تجھے سرفراز کروں گا میں تجھے بہت برکت دوں گا کامیابیاں دوں گا تو ہم اس وقت بہت خوش ہوتے ہیں. اور جب ہمیں کامیابیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو ہم سیٹسفائڈ ہوتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور جو اس نے ہمارے بارے میں نبوت کی ہے جو کچھ ہے وہ ضرور پورا ہوگا. لیکن جیسے ہی حالات تھوڑے سے ڈاواڈول ہوتے ہیں ہم خدا کے وعدوں پہ اور خدا کی بات پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں
کہ خدا کا میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے ٹوٹ جائے یا جو خدا نے مجھے کہا تھا وہ اسے پورا نہیں کر رہا ہے اور ہمارے اندر جو ہے وہ بے ایمانی آ جاتی ہے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن ابراہیم کو ہم دیکھیں کہ وہ بالکل بھی مایوس نہیں ہوا اور اس کے اندر ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ خدا نے جس سرفرازی کا میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ کسی صورت کی رائے ہے. تو ہمیں خدا میں اور زیادہ مضبوط بننے کی ضرورت ہے اور جو خدا کہتا ہے اس کا اسے کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ خدا نے مجھ سے 6 سال پہلے کہا کہ میں جو بکس ہے وہ لکھوں اور پھر انہیں پرنٹ کرواؤں تو میں ایک سال تک صرف یہی سوچ رہی کہ خدا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے میں نہیں یہ کام کر سکتی. تو پھر ہمارے میرے پاسٹر آئے وہ کلام سنا رہے تھے اور انہوں نے کلام سناتے سناتے نبوت کی کہ جو خدا تم سے کیا ہے اگر تو وہ نہیں کرے گی تو پھر کبھی بھی اس مقام پہ نہیں جا سکتی جس میں تو اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہے جو تیری خواہش ہے. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ خدا یہ میں غلط کر رہی تھی کہ جب تو مجھے کہہ رہے کہ ایسا کر تو میں دلیلیں دے رہی تھی کہ میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے تو میں کیسے پرنٹ کروا سکتی ہوں بکس کیونکہ یہ بڑا مہنگا کام ہے. تو اس بات کی بات کے بعد میں نے ارادہ کیا اور پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا اور جیسے ہی میں نے لکھنا شروع کیا خدا نے مختلف طریقوں سے وسیلے بنانا شروع کر دیے اور خدا کا شکر ہے تو پھر وہ سب پاسبل ہو گیا. کیونکہ جب کوئی خدا بات کہتا ہے تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے پورا نہیں کر سکتا. جو ہمارا عمل ہے وہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں فرما برداری کرنا جو خدا نے کہا ہم نے وہ کرنا ہے اور پھر خدا اس بات کو جو ہے پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. کیونکہ خدا ہمارا کمزور نہیں ہے تو ایسا کر نہ سکے بلکہ جب ہم شک کرتے ہیں کہ خدا ہم نے کہتا ہے کہ یہ کہا ہم کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے تو ہم خدا کی قدرت پہ شک کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کی خدائی پہ شک کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ وہ تو خدا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جب ان سے زکریا سے کہا کہ یار کہ تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یوحنا رکھنا جب یوحنا کی پیدائش ہونی تھی تو زکریا کیونکہ عمر سیدھا تھا اور اس کی بیوی کی عمر سیدھا تھی اور وہ خدا کی بات پہ شک کرتا ہے جب فرشتہ کے دو خدا سے کرتا ہے تو وہ کیونکہ شک کرتا ہے خدا کی بات پہ یقین نہیں کرتا تو اس لیے وہ چپتا ہو جاتا ہے یعنی کہ گونگا ہو جاتا ہے اور پھر زبان اس کی تب کھلتی ہے جب یوحنا پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس نے خدا کی بات پہ یقین نہیں کیا تھا. وہ اپنی آنکھ پہ نظر کرتا ہے کہ میں تو بوڑھا ہوں میری بیوی بوڑھی ہے لیکن خدا کے لیے کوئی کام ممکن نہیں ہے. خدا بوڑھوں کو اولاد دے سکتا ہے. ایون یہ بائبل بیان کرتی ہے یہ یوحنا استباغی نے کہا بنی اسرائیل سے جب وہ اس کے پاس بپتسمہ لینے آتے تھے کہ یعقوب اور فریسی اس کے پاس ہے تو اس نے کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں اس لیے ہم بڑے معزز ہیں بلکہ خدا تو ان پتھروں میں سے ابراہیم کی اولاد پیدا کر سکتا ہے. اور خدا وہ خدا ہے کہ صرف ایک بوڑھے میاں بیوی سے اولاد نہیں پیدا کر سکتا بلکہ پتھر میں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے. یعنی کہ وہ اس قدر قادر خدا ہے کہ بے جان چیز میں سے جاندار چیز